اب یہ ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بھائی، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا. علم جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالی آپ سے کیا چاہتا ہے، کس طریقے سے چاہتا ہے، کس ٹائم پہ چاہتا ہے. یہ آپ کو رول ماڈل کے طور پر پروفٹ کے ذریعے چیزیں پتا چلیں گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ کوئی شخص اپنے زوم میں اللہ کی محبت میں ایسی ایکٹیویٹیز نہ کرنا شروع کر دے کہ جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے. اگر رول ماڈل سامنے نہیں موجود ہوگا تو ہر شخص اپنے عشق کا اظہار ڈفرنٹ طریقے سے کرے گا. کوئی ناچ کود کے اپنے رب کو منائے گا، جس طرح قرآن میں آیا کہ مشرکین عرب طواف کعبہ کرتے تھے سیٹیاں اور تالیاں مارتے ہوئے، اور برہنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے پیدا کیا تھا، لہذا اب سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ ہم ننگے ہو کے طواف کریں. پیچھے انہوں نے لاجک یہ بنائی ہوئی تھی نا، لاجک اپنے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی. جس طرح یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک میں محفل میلاد ہو رہی ہے اور ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں، دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ لاجک اسی طریقے سے کھڑی کرتے ہیں نا علم الکلام کے ذریعے. تو مشرکین عرب نے بھی یہی لاجک اخذ کی ہوئی تھی کہ جب اللہ نے بغیر کپڑوں کے انسان کو پیدا کیا ہے تو سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ انسان کپڑے اتارے اور طواف کعبہ کرے. فتح مکہ کے بعد صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مولا علی کو جب پیچھے بھیجا، 9 ہجری کے حج میں امیر حج حضرت ابو بکر تھے، اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی. ان میں یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، ادروائز عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے. اور اگلے سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور نہ کوئی کپڑے اتار کر برہنہ حج کرے گا. یہ ساری چیزیں بین کر دی گئی. یہ ساری چیزیں علم سے متعلق ہے نا، علم کے بغیر تو آپ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے.